السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الطہارہ کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، طہارت کے معانی اور اس کے مفہوم اور اس کے مطلب کو سمجھنے کے بعد طہارت کس چیز سے حاصل کی جائے گی اس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے کل کے درس میں یہ بتایا تھا کہ پانی کے علماء جو ہیں وہ 3 قسم بیان کرتے ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں طہور، جو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوسری قسم ہے وہ اس کو کہتے ہیں طاہر، جو پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں نجس، جو پانی ناپاک ہے۔ تو تینوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ سمجھیں گے اور ان کے مسائل کو سمجھیں گے۔ ابھی جس پانی کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ طہور، یعنی جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہا اس کے 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کہ پانی طہور تو ہے لیکن اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے، جیسے چوری کا پانی، کل بات آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے تعلق سے۔ دوسرے نمبر پہ کہا وہ پانی جس سے خاتون کی نجاست تو دور ہو سکتی ہے لیکن مرد کا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس پانی کے متعلق جس کا استعمال حاجت اور ضرورت کے بغیر مکروہ ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر حاجت ہے، ضرورت ہے تب کر سکتے ہیں، لیکن حاجت نہیں ہے۔ ابھی حاجت کا کیا مطلب ہے ہم بتائیں گے آپ کو، حاجت اور ضرورت کہتے کس کو ہیں وہ ہم ابھی اس کی تشریح کریں گے آپ کے سامنے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ مکروہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی ترک کر دے تو اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس کو کر دے، اس پہ عمل کر لے، تو اس پر گناہ اس کو نہیں ملے گا، اس کا مواخذہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مصنف رحمت اللہ علیہ، دلیل الطالب کے جو مصنف ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پانی جس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، کب؟ جب انسان اس کا حاجت مند نہیں ہے۔ اگر حاجت مند ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پانی وہ کون سا پانی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ پانی ہے جو قبرستان کے کنویں سے نکالا گیا ہو، قبرستان کے کنویں سے نکالا گیا ہو۔ قبل اس کے کہ قبرستان کے کنویں کے پانی کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں، یا قبرستان کے میں اگر کوئی بورنگ ہے اور وہاں کے پانی کے سلسلے میں گفتگو کریں، پہلے یہ بات آپ جان لیتے ہیں کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے۔ کیا ہے قاعدہ؟ کہ جب امت کے اوپر کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت کہتے ہیں کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے، اس سچویشن میں آدمی چلا جائے کہ اگر وہ حرام کام نہ کرے تو اس کی جان چلی جائے، اس کی جان چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کی مثال دیتے ہیں فقہا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اور کھانا یا جو چیز کھا رہا تھا، روٹی ہے یا بریڈ ہے، وہ جا کر کے اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اب اس کا پانی نہیں ہے، دائیں بائیں جھانک رہا ہے، سانس اس کی رک رہی ہے۔ اب
جو ہے پریشانی اس کی بڑھ رہی ہے، اور کھانا نکل بھی نہیں رہا ہے، نہ اندر جا رہا ہے، اور سانس کے نلیوں کو وہ جام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی آدمی اگر اس کے سامنے ایک پیالہ والعیاذ باللہ شراب اگر بڑھا دے، اور پانی آس پاس میں کہیں موجود نہیں ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں شراب کی وہ مقدار کہ جتنے میں وہ پھنسے ہوئے لقمے کو اندر اتار لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہاں پہ ضرورت ہے، جان اس کی چلی جاتی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو، اسی کو کہتے ہیں ضرورت۔ اور ایک چیز ہوتی ہے حاجت۔ حاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اس ایسے سچویشن میں پڑ جائے کہ اگر اس وقت کوئی مکروہ کام نہ کرے تو اس کی زندگی تنگی کے اندر پڑ جائے گی، اور وہ آدمی تنگی کا شکار ہو جائے گا، حرج کا شکار ہو جائے گا، حرج کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، مثالوں سے معاملہ جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو گزرگاہ بنانے سے منع کیا ہے۔ یعنی مسجد ہے، کوئی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر جائیں گزر کر کے، تو یہ گزرنا مکروہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدوں کو لوگ گزرگاہ بنا لیں گے۔ مسجد عبادت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن آج دیکھیے جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، لوگ ادھر سے داخل ہو رہے ہیں، ادھر نکل رہے ہیں، کوئی اس مارکیٹ سے اس مارکیٹ جانے کے لیے مسجد کا راستہ استعمال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر حاجت اور ضرورت ہے، جیسے مسجد نبوی ہے، اب مسجد نبوی میں کوئی آدمی اس سائڈ سے اس سائڈ جانا چاہے تو خوب چکر کاٹ کے اس کو جانا پڑے گا۔ ایسی صورت میں وہ درمیان سے گزر کر نکلتا ہے تو نکل سکتا ہے، کیونکہ حاجت ہے، وہ مشقت میں پڑے گا، تو مشقت میں پڑنے سے بہتر ہے کہ اس عمل کو کر لے، اس میں انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ جب حاجت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کراہت کو ختم کر دیتا ہے، پھر کراہت کا معاملہ وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر کبھی کبھی آپ دیکھیے گا پلرز ہوتے ہیں، پلرز بنائے گئے ہیں مسجد میں، بیچ میں درمیان میں صفوں کے درمیان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصفوا بین السواری، ان پیلروں کے درمیان صف نہ لگاؤ، یعنی ایسے صف نہ لگاؤ کہ درمیان میں پیلر حائل ہو جائے۔ اب ادھر صف ہے، بیچ میں ایک پیلر ہے، پھر صف ہے، پھر پیلر ہے، پھر صف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن اب ایک آدمی ایسے وقت میں آیا مسجد میں، یا مسجد کے اندر اس قدر بھیڑ ہو گئی کہ اب جگہ کہیں نہیں ہے باقی مصلی کے کھڑے ہونے کی، تو ایسی صورت میں یہ حاجت ہے، تو کہاں جائے گا وہ؟ چھت پہ بھی پھل ہے، باہر بھی جگہ اب نہیں ہے، اور صرف وہی جگہ باقی ہے، وہی جگہ باقی ہے کھڑے ہونے کے لیے، تو کہتے ہیں حاجت کے وقت میں یہ کراہت ساقط ہے۔ اب کوئی آدمی ایسی صورت میں وہاں پہ صف لگاتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، انشاءاللہ اس کو کوئی حرج کی بات اس پر نہیں ہوگی۔ امید کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب آئیے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی جس کا استعمال مکروہ ہے، الا یہ کہ آدمی کے پاس حاجت ہو۔ حاجت ہو یعنی میرے پاس صرف ایک ہی گیلن پانی ہے، اور یہ پانی جو ہے کسی قبرستان کے کنویں سے لایا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت ہے وضو کی، ہمیں ضرورت ہے غسل کی، کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ کوئی پانی دستیاب نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس پانی سے وضو کر لو، کراہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے پاس 2 گیلن پانی ہے، ایک میں قبرستان کے کنویں کا پانی ہے اور ایک میں نارمل کنویں کا پانی ہے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں قبرستان کے کنویں کا پانی کا استعمال طہارت کے لیے مکروہ ہے، اور طہارت کے لیے نہیں بلکہ پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، چہرہ دھونے کے لیے، اس سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، منہ ہاتھ جو عام طور پہ آدمی دھوتا ہے پانی سے کا، وہ بھی مکروہ ہے۔ کس کے نزدیک ہے؟ کہتے ہیں حنابلہ کے نزدیک ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ کس کے نزدیک ہے؟ حنابلہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک یہ معاملہ ہے، قبرستان کے کنویں کا پانی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بھائی، کیوں قبرستان کے کنویں کا پانی؟ کہا اس لیے، اس کی کئی علت علماء نے بیان کی، کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں نجاست گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان مظنۃ النجاسہ ہے، نجاست کی جگہ ہے۔ کہا کیسے نجاست کی جگہ ہے؟ کہا مردوں کو لے جا کر وہاں دفن کرتے ہیں، مردے گلتے ہیں، سڑتے ہیں اس میں،
इंसानी जिस्म, खून और इस तरह के दूसरी चीजें। अब जाहिर है जब गोश्त गलेगा, सड़ेगा तो उसकी बदबू होगी, या फिर उसमें पीप और दूसरी चीजें होगी, वो सारी चीजें उसमें मेल्ट होती है वहां की मिट्टी में। तो कहा इसलिए उस मिट्टी से अगर पानी निकाला जा रहा है, बोर किया जा रहा है या कुआं खोदा जा रहा है, तो कहते हैं नजासत की वजह से उसको मकरूह मानिए। ये पहली इल्लत बयान की। इसी तरीके से कहा और दूसरी इल्लत क्या है, तो कहा दूसरी इल्लत यह है कि कब्रिस्तान में अगर कोई आदमी कुआं बनाएगा तो कब्रों के दरमियान से उसको गुजरना पड़ेगा, और जब कब्र के दरमियान से वो गुजरेगा तो हो सकता है कभी चप्पल पहन के भी गुजर जाए, और इससे कब्रों की बेहुरमती होगी, इससे कब्रों की बेहुरमती होगी। लिहाजा कब्रिस्तान के पानी को, कब्रिस्तान के कुएं के पानी को हम मकरूह कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ एक वजाहत समझ जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के दरमियान चप्पल पहन के चलने से मना फरमाया। आजकल के जमाने में ये एहतियात बहुत खत्म हो गया, या तो लोगों में बहुत सख्ती है, या लोग इस कदर गफलत के शिकार होते हैं कि अलामा वल हफीज। कुछ कब्रिस्तान में आप जाइए तो कांटा हो कि कंकर हो, इससे मतलब नहीं है, चप्पल आप बाहर उतारिए तभी आप अंदर जा सकते हैं, ये भी गुलू है। और कुछ कब्रिस्तान में ऐसा है कि कब्र के किनारे खड़े हैं लेकिन जूता पहन के खड़े हैं, जूता उतार नहीं रहे हैं। ये दोनों जो है दो किनारे के ऊपर है। कब्रिस्तान में अगर रास्ता कंक्रीट बना हुआ है, चलने के लिए रास्ता है बना हुआ, तो उसमें अगर कोई आदमी जूता पहन के, चप्पल पहन के चलना चाहता है चले। लेकिन कब्रों के दरमियान अगर वो चल रहा है, कब्र है वहां पे और कंक्रीट रास्ता से उतर करके वो कब्रों के दरमियान चलते हुए वहां जा रहा है किसी को दफन करने के लिए या मिट्टी देने के लिए, तो सही बात इसमें यह है कि वो चप्पल उतार दे, जूता उतार दे और खाली पांव जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के दरमियान चप्पल और जूता पहन करके चलने से मना फरमाया है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि यहाँ आप कह रहे हैं कि मना किया है, और दूसरी हदीस में है कि जब मैयत को दफन करते हैं और लोग वापस पलटते हैं तो उनके जूतों की जो खटपट की आवाज होती है उसको मैयत सुनता है। तो आप कह रहे हैं कि जूता ही ना पहनो, चप्पल ही ना पहनो, तो कैसे उसकी आवाज को सुनेगा? तो उसकी तत्बीक उलमा ने यही बयान किया कि अगर रास्ता मुतय्यन है, कंक्रीट रास्ता जिसको हम कह रहे हैं, चलने के लिए रास्ता बनाया गया है कि पैदल चलने वाले पेडिस्टेरियन जो है वो यहाँ चल करके जाएं, तो आप उसमें बेशक जूता पहन करके चलिए, चप्पल पहन करके चलिए, क्योंकि वो चलने का रास्ता है। और जब वहां चलिएगा तो जाहिर है दफन करके जाइएगा तो मुर्दा वहां से आवाज सुनेगा ही। तो हनाबला ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी कब्रिस्तान में कुआं खोद देगा तो उससे क्या होगा कि कब्रों की बेहुरमती होगी, इसीलिए उस कहो कि उसके पानी का इस्तेमाल जो है वो मकरूह है। का अच्छी बात है। का और क्या है इल्लत, और बताइए इल्लत। का तीसरी इल्लत यह है कि इससे शिर्क के दरवाजे बंद होते हैं। कहा क्यों? का हो सकता है शैतान कभी किसी के दिल में ये बात डाल दे कि ये कब्रिस्तान का पानी है, इसको पियो, इसमें चूंकि औलिया के और सालेहीन के जो है कब्र यहाँ पर हैं और उनका जो है तबर्रुक इसमें गया हुआ है पानी में, और उनकी कृपा है इसके अंदर, तो इस पानी को पियो तो सेहतमंद हो जाओगे और इससे तुम्हारी जो है फला बीमारी दुरुस्त हो जाएगी, और फला ये पानी को पी रहा था तो उसको फला का मसला था, इसका मसला था, गैस का मसला था, वो ठीक हो गया, उसके हाजमे में खराबी थी वो ठीक हो गया, उसके पेट में मामला। इस तरह की दुनिया भर की बातें बन सकती हैं। ठीक है, तो कहा हनाबला कहते हैं कि हमारे पास ये तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कब्रिस्तान में खोदे गए कुएं के पानी के इस्तेमाल को जरूरत के बगैर मकरूह कहते हैं। ठीक है, जमहूर कहते हैं कि नहीं, पानी मकरूह नहीं है, कब्रिस्तान में है तो क्या हो गया, पानी ताहिर है, अपनी असली खिलकत के ऊपर बाकी है, ना उसमें गंदगी है ना उसमें नजासत है, अब काहे को मकरूह कर रहे हैं? इन तीन वजूहात से। तो आइए आपके वजूहात का जायजा लेते हैं कि जो इल्जामात आपने लगाए हैं, जो दावे आपने किए हैं, उसके अंदर कितना दम है। का ठीक है, आइए एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। का पहली बात आपने कहा कि मकबरा में, कब्रिस्तान में, मकबरा बोले तो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में निजासत होता है। का ये बात गलत है। अगर ये बात आपकी सही मान लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आदमी कब्रिस्तान जाएगा और वहां के गर्दो गुबार उसके कपड़े के ऊपर लगेंगे तो उसको गुस्ल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्रिस्तान से जब तुम लौट के आओ तो गुस्ल करो? कहा इस बात को? कभी नहीं कहा।
تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قبرستان موضع نجاسہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، اور قبر جو ہوتے ہیں وہاں عام طور پہ نجاست وغیرہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس پانی کا استعمال مکروہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قبرستان کی مٹی اگر کپڑے پر لگ جاتی تو کپڑے کو دھونے کا حکم ہوتا، کہاں ایسا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ تو جب مٹی کا وہ حکم نہیں ہے تو اس مٹی سے نکلنے والے پانی کے اوپر کاہے کو حکم لگاتے ہیں آپ؟ چلیے، یہ پہلا معاملہ آپ کا ریجیکٹ ہوا۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اس سے قبروں کی بے حرمتی لازم آئے گی، جو بتلایا انہوں نے دلیل دی۔ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، قبروں کی بے حرمتی کیوں لازم آئے گی؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں دفن کرنے سے بھی منع کر دیجیے گا کیا آپ؟ لوگ آخر دفن کرنے کے لیے جائیں گے تو جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں وہاں، تو جب دفن کے لیے جا سکتے ہیں تو پانی لینے کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ضرورت پہ اگر جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ اس میں سدن للذریعہ، شرک کے دروازے کو ہم نے بند کیا ہے، کہ وہاں پر جائیں گے تو کوئی یہ خبر اڑا سکتا ہے کہ اس پانی کے اندر تبرک ہے اور اس کے اندر برکت ہے اور اس کے اندر فلاح ہے، کہا اس وجہ سے ہم نے مکروہ کہا کہ یہ بات بھی اتنی مضبوط آپ کی نہیں ہے کہ اس پانی کو مکروہ بنانے کے لیے دلیل ہو سکے، کہا کہ وہ ایسی بات ہوگی، جو بات ہوگی تو اس کو رد کیا جائے گا، لیکن اگر وہاں کوئی کنواں ہے اور صاف و شفاف اس سے پانی نکل رہا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا اس مسئلے میں راجح قول یہ ہے کہ قبرستان کے کنویں سے نکالا گیا پانی بلا کراہت کے استعمال کیا جا سکتا ہے، بلا کراہت کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حنابلہ کا جو مسلک ہے اس سلسلے میں وہ درست اور صحیح نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یعنی یہ کہا کہ وہ پانی کہ حاجت کے بغیر جس کا استعمال مکروہ ہے، کہا وہ کون سا پانی؟ تو کہا قبرستان کا پانی، کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو دلیلیں آپ نے دی ہیں پانی کے مکروہ ہونے کے لیے، آپ کی دلیل مستقیم نہیں ہے۔ مستقیم مطلب آپ کی دلیل ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کی جا سکے۔ لہذا راجح مسئلہ اس سلسلے میں جمہور کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قبرستان کے کنویں کے پانی کو بلا کراہت کے آدمی استعمال کر سکتا ہے، اس سے کھانا بنا سکتا ہے، چائے بنا کر کے پی سکتا ہے، دال میں ڈال سکتا ہے، شوربہ بنا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، طہارت حاصل کر سکتا ہے، پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، سب چیز جائز ہے، سمجھ گئے؟ یہی اس مسئلے میں راجح ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آگے، کہتے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ کہ وہ پانی جو بہت زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ سرد ہو، پانی بہت زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، کا اس کا استعمال بھی مکروہ ہے، اس کا استعمال بھی طہارت کے لیے مکروہ ہے۔ کیوں؟ تو چلیے یہ بات ہے کہ اگر پانی بہت زیادہ گرم ہو تو آدمی اس کو استعمال کرنے سے خوف کھائے گا، ڈرے گا، اور جب پانی گرم ہو تو چھوئے گا، ہاتھ ہٹائے گا، چھوئے گا، ہٹائے گا، اس کو دقت ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ مکمل وضو نہیں کر سکتا ہے، مکمل طہارت نہیں کر سکتا ہے حاصل۔ اور اسی طرح سے پانی اگر خوب سرد ہو کہ انسان نل کھولے اور ہاتھ میں ڈالے تو لگے کہ انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی، جیسے سردی میں دسمبر میں اور جنوری کے دنوں کے اندر معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کا وہ پانی جو بہت زیادہ گرم ہو، چاہے دھوپ سے گرم ہو، چاہے اور کسی معاملے سے چولہے پہ چڑھا کر کے، گیس پہ چڑھا کر کے اس کو گرم کیا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا استعمال مکروہ ہے حدث کو دور کرنے کے لیے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدمی مکمل وضو نہیں کر سکتا، مکمل طہارت نہیں کر سکتا، یعنی بہت گرم پانی سے اگر آدمی نہائے تو کیا وہ غسل صحیح سے کر سکتا ہے؟ بدن پہ پانی ڈال ہی نہیں سکتا پورے طور پر، اور ڈالے گا بھی تو ادھر ادھر ڈالے گا، اور صحیح سے جہاں جہاں پانی پہنچنا ہے وہاں پہنچے گا نہیں، وضو کرے گا بھی تو ہاتھ چھوئے گا ہٹائے گا، چھوئے گا ہٹائے گا، تو کیسے کر سکتا ہے صحیح سے وضو؟ اور یہ بات سب آپ لوگ جانتے ہیں، دھوپ میں گرم پانی سے آدمی جب وضو کرتا ہے تو صحیح سے وضو نہیں کر پاتا، معتدل پانی ہو تو آدمی اطمینان سے اس سے وضو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ہاتھ کے جلنے کا خطرہ ہے اس کو، اگر اس کو اتنا گرم پانی استعمال کرے گا اور اتنا ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ بات صحیح ہے، حنابلہ کی یہ قول درست ہے، حنابلہ کا قول یہ درست ہے کہ اگر پانی بہت زیادہ گرم ہو اور اسی طریقے سے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو
تو اس سے وضو کرنا، طہارت کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی مکمل طور پہ طہارت اس سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ قول جو ہے نا کراہت کا، یہ درست ہے اور صحیح ہے، کیونکہ یہ مجرب بھی ہے، آپ خود بھی اس کو جانتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے۔ اور اسی لیے جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فضیلت بیان کی ہے جی، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت پانی پکڑنے کے لیے یا پانی چھونے کے لیے تیار نہیں ہو، سخت سردی کا موسم ہے، سردی کا زمانہ ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، ایک دم طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ پانی چھوئے، لیکن ویسے مانے مکمل وضو، تمام اعضاء کو خوب اچھی طرح سے دھوتا ہے، ایسا نہیں کہ جلدی جلدی دھوئے اور آدھا دھوئے اور آدھا خشک اور سوکھا چھوڑ دیا اور اسی میں جا کر کے نماز ادا کر لیا، نہیں، ایسا نہیں، اسباغ یعنی مکمل وضو کرنا پڑے گا۔ تو اگر پانی بہت زیادہ گرم ہو اور اسی طریقے سے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو طہارت میں اس کا استعمال مکروہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ پانی جس کو کسی نجاست سے گرم کیا گیا ہو، وہ پانی جس کو کسی ایسی چیز سے گرم کیا گیا ہو جو چیز نجس ہو، جو چیز ناپاک ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ غور سے دیکھیے گا، گھریلو گیس جو استعمال کرتے ہیں کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ اب اس سلسلے میں ہم نے تحقیق کی، کچھ باتیں تو سمجھ میں آئی، کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئی، بہرحال یہ تحقیق کا مسئلہ ہے، راجح قول ہم آپ کو بتلائیں گے کیا ہے، لیکن کہتے ہیں فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ اگر پانی کو کسی ناپاک چیز جلا کر کے اس کو گرم کیا گیا، مثال کے طور پہ نجاست جلائی گئی، نجاست سے جلا کر کے نجاست کو پانی کو گرم کیا گیا، چولہا بنا دیا کسی نے اور چولہے میں نجاست ڈال کر کے اور اس پہ سلگا دیا، آگ لگا دیا اور ہانڈی اور برتن اس کے اوپر چڑھا کر کے اس پانی کو گرم کیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اس پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ کون کہہ رہا؟ حنابلہ کہتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہے مکروہ؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے؟ کہ اس لیے مکروہ ہے کہ جب آپ نے آگ نیچے جلائی ہے تو ہو سکتا ہے نجاست کا کچھ حصہ یہ اڑ کر کے جا کر کے پانی میں گرے اور پانی کو کیا کر دے؟ مکروہ کر دے۔ اور حنابلہ کے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے چولہا جلایا ہے اور آگ لگائی ہے وہاں پہ تو وہاں سے دھواں نکلتا ہے اور دھوئیں میں نجاست کے کچھ ذرات جو ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے وہ پانی میں گرتے ہیں، تو ایسی صورت میں نجاست جب اس پانی میں گر گیا تو وہ پانی کا استعمال مکروہ ہو گیا، پانی کا استعمال کیا ہو گیا؟ مکروہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ اگر وہ پانی جس کو نجاست کو استعمال کر کے گرم کیا گیا ہو وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی حالت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں نجاست پہنچ کر کے پانی میں اس کے رنگ کے اندر، اس کے بو کے اندر اور اس کے ٹیسٹ کے اندر تبدیلی پیدا کر دیا۔ ایک آدمی برتن میں پانی رکھا اور نیچے نجاست وغیرہ ڈال کر کے اس نے اس کو گرم کیا اور نجاست میں جو بدبو تھی جب پانی کو سونگھ رہے ہیں تو وہی بدبو محسوس ہو رہی ہے، وہی بدبو اس پانی کے اندر سرایت کر گیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یہ پانی نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، کیونکہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے تین وصف میں سے اوصاف ثلاثہ پانی کے کون کون ہیں؟ رنگ، پانی کا کلر، اسی طرح سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا اسمیل، یہ اوصاف ثلاثہ کہلاتے ہیں، پانی کی تین صفتیں کا تین صفتوں میں سے ایک صفت چونکہ اس کا تبدیل ہو گیا اور نجاست سے گرم کرنے کی وجہ سے ہوا تو ایسی صورت میں اس پانی کا استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پانی نجس ہو گیا۔ یہ پہلی حالت ہوئی۔ دوسری حالت دیکھیے، کہا کہ ہمیں اس بات کے اوپر
یقین ہے کہ پانی نجاست سے گرم تو کیا گیا ہے، لیکن نجاست کا کوئی حصہ ہمارے کھانے کے اوپر یا ہمارے پانی کے اوپر نہیں گیا، کیونکہ برتن ہمارا بند تھا اور وہاں پہ وہ چیز نہیں پہنچی ہے، کوئی بھی چیز نہیں پہنچی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پانی طہور ہے اور اس کا استعمال بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ مکروہ ہے، کہا اس کے قول کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا، ناقابل التفات ہے، اس کے طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ محتمل ہو، احتمال ہو اس بات کا، چانسز ہو، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ نجاست اس میں پہنچ جائے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نجاست اس میں پہنچا ہے یا نہیں، کیا نجاست کا کچھ حصہ اس میں گرا ہوا ہے یا نہیں گرا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ شک پیدا ہو گیا اور شیطان کو راہ مل سکتی ہے، اس لیے اس پانی کا استعمال مکروہ کر دو، اس پانی کا استعمال مکروہ کر دو۔ لیکن اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے، جو بات تمام دلائل کے روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پانی جس کو نجاست سے گرم کیا گیا ہو، اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی طاہر ہے اور طہور ہے اور اس کا استعمال جائز ہے۔ ہم کو یہ یقین ہے کہ پانی پاک ہے، اور یقین کو شک سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ فقہی قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، شک کی وجہ سے آپ یقین کو زائل نہیں کر سکتے۔ یقین کو دور کرنے کے لیے اسی کی طرح کا یقین، اتنے ہی مضبوط یقین لانا پڑے گا جتنا مضبوط یقین یہاں پہ باقی ہے۔ اور پانی اپنے اصل کے اوپر اگر باقی ہے تو اس کو اس کے اصل سے نکالنے کے لیے اتنی مضبوط دلیل چاہیے جو دلیل یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بلا کراہت اس کا استعمال جائز ہے۔ حنابلہ کا یہ قول کہ کہتے ہیں کہ نجاست کے ذریعے جس پانی کو گرم کیا گیا ہو اس کا استعمال مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ نجاست اس میں گرا ہو اور دیکھ رہے ہوں کہ اس کے رنگ میں، بو میں، یا پھر اس میں بدبو آ گیا ہو، جس نجاست سے گرم کیا ہوا آدمی اس کو دیکھ رہا، تو خود وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پانی کا استعمال درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وہ پانی طہارت کے لیے جس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ کون پانی؟ کہتے ہیں وہ پانی جس کو کسی غصب کیے گئے چیز سے گرم کیا گیا ہو، غصب کیے گئے سے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی گیا لکڑی کے ٹال میں، جہاں لکڑی فروخت کیا جاتا ہے، وہاں سے اس نے کیا کیا، 2-4 لکڑیاں اٹھائی بلا اجازت کے اور لے کر کے اس کو چلایا گھر، اور لا کر کے اس سے پانی گرم کیا، یا ایک آدھ گٹھری لکڑی کہیں پر سے لے کر کے آیا اور لے آنے کے بعد اس نے اس سے گرم کیا اور گرم کر کے اس نے وضو کیا۔ تو ایسی صورت میں چاہے چوری کی لکڑی ہو یا مغصوب لکڑی ہو، مغصوب مانے غصب کیا ہوا، اب یہاں ان لکڑیوں کا شمار بھی ہوگا حکومت نے جس کا استعمال درست قرار نہیں دیا ہے اور جس کے لیے لائسنس بنائے جاتے ہیں باضابطہ، تو وہاں سے آپ لیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایسے ہی کہیں سے لکڑی کاٹ لی اور جنگل کاٹ لیا اور یہ ممنوع ہے اس کے جانب سے، تو یہ سرقہ کے حکم میں آئے گا، چوری کے حکم میں آئے گا۔ حکومت سے چاہے آدمی چوری کرے، چاہے انڈیویجول کسی آدمی سے، پرائیویٹ سیکٹر سے چورائے، چوری چوری ہی ہے، چوری چوری ہی ہے۔ اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور اس پہ غور کرنا پڑے گا، اور یہی فائدہ ہے اس کورس کا کہ یہاں ہم ایک ایک چیز کی جانب، جہاں جو باتیں دیکھیں گے اس کی جانب ہم اشارہ اور رہنمائی کریں گے۔ باقی مسئلہ تحقیق آپ مزید کر سکتے ہیں، وہ راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ تو اگر کوئی آدمی لکڑی کا کوئی گٹھر وہاں سے لے آیا، چوری کی لکڑی تھی، اس کو آگ جلا دیا، اجازت نہیں تھی، جلایا اور جلانے کے بعد اس سے پانی گرم کیا، اور پانی گرم کیا تو وہ پانی مسروق لکڑی سے، چوری کیے گئے لکڑی سے یا مغصوب غصب کیے گئے لکڑی سے جلایا گیا ہے۔ اس کو کسی نے دروازہ اپنا توڑ کر کے گھر کے باہر رکھا تھا، صبح صبح کوئی آدمی یا رات کو کوئی گیا اور دروازہ اس کا اٹھا کر کے لے آیا بلا اجازت کے، اور اس سے گھر میں کھانا بنا دیا یا اس سے گھر میں پانی گرم کر لیا، کچھ بھی کیا، تو یہ جو معاملے ہیں کیا ہے، اس سے وہ پانی مکروہ ہو گیا، اس کا استعمال مکروہ ہو گیا۔ تب آپ کہیے گا کہ کل آپ یہ کہے تھے
کہ اگر پانی چوری کرے گا تو حرام ہوگا اس کا استعمال، اور یہاں لکڑی چوری کر کے پانی کو گرم کیا ہے یا بجلی چوری کر کے پانی کو گیزر میں گرم کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں وہ چیز مکروہ ہوگا، کیونکہ اصل جو ہے اصل وہ تو حلال ہے، اس پہ جو چیز آپ نے لگائی ہے الگ سے اس کی وجہ سے اس کو حلال کے درجے سے نکال کر کے کراہت کے درجے پر لایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ حرمت کا ثبوت پانی میں نہیں ہے، پانی بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن غصب کا تعلق پانی سے متعلق نہیں ہے، غصب کا تعلق اس چیز سے متعلق ہے جس سے پانی کو گرم کیا گیا ہے، جس سے پانی کو گرم کیا گیا۔ اب یہاں ان تمام مسئلوں کو آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے منع کیا ہے کہ گھر میں کوئی ہیٹر نہیں جلائے گا، ہیٹر کا استعمال نہیں کرے گا، اور کوئی آدمی ہیٹر میں چوری کا بجلی کر کے اور اس میں ہیٹر جلا کر کے اور پانی گرم کر کے اس سے غسل کر رہا ہے یا اس سے وضو کر رہا ہے، مکروہ ہے اس کا معاملہ۔ اسی طریقے سے چوری کا بجلی ہے، سمرسیبل اس سے چلا کر کے ٹنکی میں پانی چڑھا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ مکروہ ہے، نہیں استعمال کر سکتے، نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ چوری کا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ بھی حنابلہ کا یہ مسئلہ درست ہے، حنابلہ کا یہ معاملہ درست ہے کہ غصب کیے ہوئے لکڑی سے اگر یا چوری کے لکڑی سے اگر کوئی آدمی پانی گرم کرتا ہے تو اس پانی کا استعمال مکروہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مکروہ پانی کے اور مزید اقسام ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔